اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریں اور خود بھی اس پر قائم رہیں۔ نماز یہ ہم پر فرض ہے، یہ آپشنل نہیں ہے کہ ہم نے پڑھنا چاہی تو پڑھ لی، یہ ہم پر اللہ نے فرض کر دی ہے۔ اس کا پڑھنا، اس کو ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین کے 5 بنیادی ارکان ہیں: عقیدہ توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ تو عقیدہ توحید کے بعد 4 عبادات مسلمان پر فرض ہیں: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ روزے میں تخفیف ہو سکتی ہے، جیسے روزہ معاف بھی ہو سکتا ہے۔ قضا کا حکم ہے کہ بیمار سے روزہ معاف ہے، سفر کی حالت میں روزہ معاف ہے، بوڑھے پر روزہ معاف ہے، وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ ہم زکوٰۃ کو دیکھ لیں اسی طرح، تو زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہوگا زکوٰۃ اسی پر فرض ہوگی۔ صاحب نصاب نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ حج کو لے لیں، حج بھی صاحب استطاعت پر فرض ہے، لیکن نماز ایسی چیز ہے جو ہر حال میں ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بیماری کی حالت ہو یا صحت کی حالت ہو، سفر کی حالت ہو، اقامت کی حالت ہو، جنگ کی حالت ہو یا امن کی حالت ہو، خوشی کی حالت ہو، غمی کی حالت ہو، ہر حال میں نماز فرض ہے۔ خوشی ہے، کوئی گھر میں پروگرام ہے، شادی ہے، کوئی بھی تقریب ہے، فراغت ہے، مشاغل ہے، کوئی بھی تقریب ہے، تو ہر حال میں نماز فرض ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم خوشی کی حالت میں، کچھ بھی گھر میں پروگرام ہے، کچھ بھی خوشی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، خصوصاً عورتیں۔ تو کوئی بھی مصروفیت ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ہر حال میں نماز معاف نہیں ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ تو ہر حال میں نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، یہ فرض ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے آپ میں، تو بیٹھ کر پڑھیں۔ اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ بیٹھ کر پڑھی جائے، تو لیٹ کر پڑھنے کا حکم۔ غرض ہر حال میں نماز مومن پر فرض ہے، تو نماز پڑھیں۔ یہ تو دلوں کا سکون ہے، دلوں کا قرار ہے، یہی تو دلوں کی راحت ہے۔ اس نماز سے اتنے فائدے ہیں جو شمار نہیں کر سکتے۔ اخروی فائدے تو ہیں ہی، آخرت کے فائدے تو ہیں ہی بے شمار۔ یہ قبر کی اندھیری رات میں روشنی ہوگی، آپ کی قبر میں روشنی اسی نماز سے ہونی ہے۔ اندھیرے سے سب کو ڈر لگتا ہے، دل گھبراتا ہے۔ 1 منٹ کے لیے لائٹ چلی جائے اور گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اس بھری دنیا میں بھی ہمارا دل گھبراتا ہے، ہر انسان کا دل گھبرانے لگتا ہے، فوراً لائٹ جلاتے ہیں، کوئی ٹارچ ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس قبر کے لیے یہ لائٹ پہلے سے ساتھ لے جائیں، یہ قبر میں روشنی دے گی، اسی سے ہماری قبر ہر طرف سے تا حد نگاہ جگمگائے گی۔ یہ فائدہ ہے اس نماز کا۔ یہ نماز پل صراط پر بھی روشنی دے گی، قیامت کے سخت گرمی میں یہ ٹھنڈک اور راحت کا سامان ہوگی۔ تو اس نماز کو ضائع نہ کریں، اس کے دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں، یہ رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ امام شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز رزق کو کھینچ لاتی ہے، نماز صحت کی محافظ ہے، تکالیف کو دور کرتی ہے، بیماریاں دور بھگاتی ہے، دل کو تقویت دیتی ہے، چہرے کو روشن کرتی ہے، اسی سے چہرہ بھی روشن ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ طبیعت کو خوشگوار بنا دیتی ہے اور سستی کو دور بھگاتی ہے۔ تو جب اس نماز کے اتنے فائدے ہیں تو کیوں نہ نماز کو پڑھا جائے۔ آج سے ہی ارادہ کریں کہ یہ نماز خود بھی پڑھیں گے، خود بھی اس کے پابند رہیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی طرف بلائیں گے، اس کا حکم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریں۔ آپ بھی نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کریں۔ اللہ ہم کو 5 وقت نماز بنا دیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔